صدقے میں شریعت نے 2 ہی موقعوں پر ہمیں حکم دیا ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہی ضروری ہے۔ شریعت نے 2 ہی موقعوں پر ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ اس موقع پر آپ کو گائے ذبح ہی کرنی ہے، کھاشی کرنا ضروری ہے۔ ایک ہے عید الاضحیٰ، قربانی۔ اس موقع پر پیسے کا اعتبار، کوئی بندہ کہے میں پیسہ اٹھا کر کے، شریعت کہتی نہیں پیسہ نہیں، آج ہمیں چاہیے ہمارے حکم پر جانور کا گلا کاٹو پھر گوشت کھاؤ۔ اس موقع پر جانور کو ذبح کرنا ہی صدقے میں مطلوب ہے۔ نمبر 2 عقیقہ، جس کو کشمیری میں سندر کہتے ہیں۔ بچے کی پیدائش پر لڑکا ہے تو 2، لڑکی ہے تو 1 بکرا یا بکری اٹھا کر کے صدقہ کرنا۔ پھر ایک روایت کی بنیاد پر اتنی گنجائش ملتی ہے، اگر کسی کو بیٹا پیدا ہوا اور 2 کی گنجائش نہیں، 1 ہی کر سکتا ہے، تو اس روایت کے تحت 1 کی کرنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن افضل ہے 2 کرنا۔ لیکن اس موقع پر بھی پیسہ اٹھا کر دینے کو عقیقہ نہیں کہتے، بلکہ جانور کو ذبح کرنا ہی کیا ہے؟ گویا قربانی اور عقیقہ، ان 2 موقعوں پر اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ ہم جانور کو ذبح کریں خدا کے نام پر۔ ان 2 کے علاوہ بھی کیا کسی موقع پر اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ جانور ذبح کرنے ضروری ہے؟ ایک موقع پر تو ممکن ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی موقع پر کھانے پینے کی ایسی قحط ہو جائے اور گوشت کھانا ہی ضروری ہو جائے، گوشت نہ ملے، اب اگر ہمارے پاس جانور ہے تو ہم چلو ذبح کریں اس لیے کہ لوگوں کو گوشت کی ضرورت ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن عام حالات میں کسی اور موقع پر شریعت نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ آپ کو جانور کا گلا کاٹنا ہی ضروری ہے۔ یہ میں کیوں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہ بعض اوقات معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی بیمار ہو، کہتا ہے خدایا میرا یہ کام ہو جائے، وہ منت مانتا ہے، وہ کہتا ہے یہ گائے یہ بکری میرے گھر میں جو ہے اس کو میں صدقہ کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے۔ اب اگر وہ کام نہیں ہوا تو کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نام پر شرط رکھی ہے۔ اس نے کہا خدایا اگر میرا کام ہو گیا، اگر میرا بیمار شفا یاب ہو گیا، اگر میں ایگزام میں پاس ہو گیا، تو اگر کیا کر کے خدا کے ساتھ ایک شرط لگائی ہے، اگر یہ کام ہو گیا تو کروں گا۔ اس کا مطلب اگر وہ کام نہ ہو تو آپ پر کچھ بھی لازم، اپنی خوشی سے کرو تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ کام ہو گیا تو اب یہ جو جانور آپ نے متعین کیا ہے خدا کے نام پہ خرچ کرنا ہے، یہ صدقہ کرنا اب کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لیکن اب جب صدقہ کرنا ضروری ہے تو کیسے صدقہ کریں یہ سمجھنا ہے۔ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے جیسے قربانی میں جانور کو ذبح کر کے گوشت پہنچانا ضروری ہے سارے گاؤں میں، اسی طرح عقیقے کے موقع پر ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنا ضروری ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں اس کو بھی ذبح کرنے کے بعد گھر گھر میں گوشت کے کلو بھیجنا ہی ضروری ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں، اس موقع پر شریعت ہمیں ذبح کرنے کا کوئی پابند بنایا، بلکہ اس موقع پر صدقے کو دیکھیں، صدقے میں شریعت پسند کرتی ہے وہ شکل جس سے ضرورت مندوں اور غریبوں کا زیادہ نفع ہو۔ اس لیے ہم عرض کیا کرتے ہیں اس موقع پر جو آپ عام نفلی صدقہ ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی جانور رکھا ہوتا ہے، آپ اس جانور کو اٹھا کر کے، یا تو کوئی زیادہ تنگ دست ہے سارا کا سارا اس کو دے دو، لیکن اس کے لیے ہمارا کشمیری مسلمان، بہت سے مسلمان تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ عجیب بات یہ ہے کہ جانور خدا کے نام پہ صدقہ کر دیا آپ نے، اب جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے خدا کے نام پہ صدقہ کیا ہے، آپ کو اتنا اجر و ثواب چاہیے، یہ تو اب آپ کا ہے ہی نہیں، دے دو اس کو، اس کے لیے تیار ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں وہ درد نہیں، میرا جانور اس کو کیوں جائے، بھائی تیرا کہاں سے جب تم نے خدا کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ ایک بات، پھر اگر کوئی دینے کے لیے تیار بھی ہو جائے، ہم کہتے ہیں دیکھو ایک شکل یہ ہے کہ تم اس کو ذبح کرو گے، ہر گھر میں گوشت بانٹو گے، یا اپنے گھر میں پکا کر کے پورے گاؤں کو دعوت کرو گے، اس شکل میں کیا ہوگا، جانور ذبح کرنے کا اجر ضرور آپ کو مل جائے گا، بستی کے والوں کو کھانا کھلانے کا اجر ضرور مل جائے گا، لیکن آپ کی بستی میں اگر ہم دیکھیں، آپ کی بستی میں زیادہ غریب ہیں زیادہ مالدار ہیں؟ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں، غریب تو 1-2 چند ہی کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جب اس کو ذبح کر کے پورے گاؤں میں بانٹا، پورے گاؤں کو کھلایا دعوت کر کے، تو دعوت کا اجر تو آپ کو ملے گا، لیکن اس میں یا تو جو اصل غریب اور مستحق لوگ ہیں یا تو وہ آئیں گے نہیں، یا اگر آئے گا تو ان کا کوئی ایک بچہ آ کر یا خود آ کر ایک ٹائم کھانا کھائیں گے۔ آپ نے جو صدقہ کیا، 20,000 کا 30,000 کا جانور صدقہ کیا، تقسیم کیا گاؤں میں یا گاؤں والوں کو دعوت کی، اس میں سے جو اصل صدقے کا حقدار غریب تھا، جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، جس کے بچوں کی شادی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور جس کے درجنوں ضرورتیں ایسی پڑی رہتی ہیں، ہمیشہ لوگوں پر نگاہیں ہوتی ہیں، ایسے حالات، ایسے لوگ ہوتے ہیں خاص طور پہ آج کے دنوں کے اندر۔ اب کیا ہے، آپ نے جب پورے گاؤں کو بلایا، وہ ایک ٹائم آ کے کھانا کھا کے چلا گیا، کیا اس غریب کے 1 مہینے کا مسئلہ حل ہو گیا؟ بلکہ صدقہ آپ نے کھلایا مالداروں کو، زیادہ تو مالداروں نے کھایا، غریب تو 1 ہی 2 ہی آئے۔ اور حدیث پاک میں ہے ایسی دعوت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ بعض روایت میں لعنت کے الفاظ ہیں، جس میں صرف مالداروں کو دیا جائے، غریب اس سے محروم رہے۔ ایک تو یہ بھی ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب پورے گاؤں کو آپ نے بلایا، وہ کھانا کھا کے چلے گئے، لیکن غریب کی اصل ضرورت پورا ہوئی؟ حالانکہ غریبوں کے کپڑا، ان کے بچوں کے کھانا پینا، ان کی بیماریوں کی دوائی، ان کے پورے تمام خرچہ مالدار مسلمانوں پر ایسے ہی لازم اور فرض ہیں جیسے اپنی اولاد کا خرچہ ہوتا ہے۔
تو اب ان کی ساری ضرورتیں پوری. اب ہم یہ کہتے ہیں دیکھو آپ نے اللہ کے نام پر یہ صدقہ کیا ہے, یہ جانور رکھا ہے, اس کو اٹھا کر کے یا تو ایسے کسی تنگ دست غریب کو دے دو, وہ پھر اپنے حساب سے بیچے جو کرے, اس کے 1-2 مہینے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر اس کے لیے آپ تیار نہیں ہو تو چلو ایک اور کام کر لو, آپ اس جانور کو بیچ دو, اس کی قیمت کتنی آئے گی 30-40 ہزار, پھر اس قیمت کو آپ حصے کر لو 5-6 ہزار بنا کر کے, پھر آپ اس طرح کے غریبوں کو تلاش کرو, کچھ آپ کے گاؤں میں ہو سکتے ہیں, کچھ دوسرے گاؤں میں ہو سکتے ہیں, ان کے گھر پہنچائیں, یا تو پھر ان کو آپ نقد دے دیں, پھر اپنی سہولت سے گوشت بھی لا کر کے کھا سکتے ہیں, اپنے کپڑے کا بھی انتظام کریں گے, 1 مہینے کا چائے نمک تیل بھی 1 مہینے کا خرچہ ان کا چلے گا. یا اگر ایسا نہیں کر سکتے چلو خود آپ 1 مہینے کا راشن ان کے گھر میں پہنچا دیں, 1 مہینہ غریب کا چولہا جلے گا. آپ اندازہ لگائیں, ایک پیاسے کتے کو گناہگار عورت نے جب پانی پلایا تھا, حدیث پاک میں فشکر اللہ لہ فغفر لہ, اللہ نے اس کے اس عمل کی ایسی قدر کی کہ اس کی مغفرت کر دی. جو کسی ایک نادار اور غریب مسلمان کو 1 مہینہ کھانے پینے کی ٹینشن سے آزاد کرے گا, اس کو کتنا اجر و ثواب ملے گا. خاص طور پہ اب اگر وہ یتیم بھی ہوں, یتیم کی فضیلت کیا حدیث میں, من مسح رأس یتیم, جس نے کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا, کتب لہ بکل شعرۃ تمر علیہا یدہ حسنات, اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال یتیم کے آئیں گے سب کے برابر اللہ اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں. یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے کو اتنا اجر و ثواب, جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا اس کا کیا مقام ہوگا. اسی طرح ایک روایت میں فرمایا خیر بیت من المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ, مسلمانوں کے گھرانوں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو, جس کے لیے ایسا شخص نہیں ہے جس کو ابا کہہ کر کے پکارے. آپ نے سوچا ہے یتیموں کے جذبات کیا ہوتے ہیں کہ جب عید اور خوشی کے موقع ہوتے ہیں, سب جا رہے ہوتے ہیں شاپنگ کے لیے, اس موقع پر اپنے ابا اماں کہہ رہے ہوتے ہیں, یتیموں کے لیے کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا جس کو کہیں ابا میرے ساتھ آ جاؤ, بلکہ بہت سے لوگ علیاذ باللہ یتیموں کو دھتکارتے ہیں. تو ان یتیموں کا خاص خیال رکھنے کے شریعت نے حکم دیا ہے. اس لیے یاد رکھیں تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. تو آپ کو ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے اور 2 مہینے رہ گئے تھے دنیا میں آنے کو, اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو اٹھا کر کے نبی کو یتیم بنا دیا. نبی کو یتیم کیوں بنایا, اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. ایک حکمت اور راز یہ بھی تھا, نبی کو یتیموں کا درد سکھایا جا رہا تھا کہ تم خود یتیم بن کر کے رہو گے, پھر دیکھنا یتیمیت کا احساس کیا چیز ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر قرآن نے باقاعدہ کہا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اے نبی یتیم کبھی آپ کے سامنے آ جائے, اگر کچھ بھی کہے اس کو ڈانٹنا نہیں, اس کو ڈپٹنا نہیں, ان کے دلوں کی قدر کرنا, ان کے کمزور دلوں پر ہاتھ رکھنا. اور پھر نبی نے فضیلت بیان فرمائی کہ من عال جاریتین, ایک روایت میں جو کسی مسلمان کی کفالت کرے گا, فرمایا انا وکافل الیتیم یوم القیامت ہاکذا, میں اور یتیم اور بے سہارا بندے کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوگے. وہ اشار باصبعین, نبی نے اپنی 2 انگلیوں کو یوں کر کے اشارہ فرمایا, اتنا قریب وہ نبی کے ہوگا قیامت کے دن. تو عرض کر رہا تھا صدقے اور خرچے کے اصل حقدار یتیم ہیں, بیوائیں ہیں, غریب لوگ ہیں. اس لیے میں خدا را کہتا ہوں آپ کو جو دعوتوں کا شوق ہوتا ہے, نیازوں کے موقع پر لوگوں کو بلا کر کے کھانا کھلانا, ہم نہیں کہتے کھلانا ناجائز ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں اس موقع پر سارے بستی کے مالدار لوگ آ کے کھاتے ہیں. خدا را آپ کو صدقہ کرنا یہی 30-40-50 ہزار جو نیازوں پہ آپ خرچ کرتے ہیں, چاہے چہارم کی شکل میں ہو تو خیر ہے ہی بدعت اور ناجائز, اس کے علاوہ کی بات کرتے ہیں کوئی عام نفلی صدقہ, خدا را اس کو چھوڑ دیں. اور بہت سے لوگوں کو ہم جب یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آپ سارے لوگوں کو بلا کر کے کھلاؤ گے, اس میں آپ کو دعوت کا اجر مل جائے گا, لیکن اگر یہ سارا پیسہ اٹھا کر کے آپ ان غریبوں کے گھر پہنچا دو, اس میں آپ کو زیادہ اجر ملے گا. تو بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں, بس کر رہا یہ میں کرتا یہ, لیکن لوگ کیا بنا, لوگ کیا کہیں گے, انہوں نے مالدار ہو کے ہر سال نیاز کرتے تھے, آج نہیں کیا, آپ تو گیا, آپ کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ نے 50,000 خرچ کیا نیاز کے نام پر, کیوں کیا؟ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے, گویا لوگوں کو آپ نے دکھانا ہے, تو اس میں اخلاص ہے ہی نہیں. 50,000 بھی گیا اور آپ کا عمل بھی گیا, اب خدا کے ہم بجائے ثواب کے آپ گناہگار ہو گئے. اس لیے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے کے طریقہ کار سے ذرا ہٹ کے ہیں.